معزز سامعین و حاضرین، خلاق عالم کے فضل و توفیق سے آج پھر سے جمعۃ المبارک کی باادب حاضری میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے عظیم دن کا صدقہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے حال کے رحم و کرم فرمائے۔ حضرات گرامی، ماہ شوال اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ یہ جمعہ بھی اسی سے پیوستہ ہے۔ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذکر خیر سے آج پھر ہم اپنے سینے کو نور ایمان سے مزین کریں گے۔ چونکہ اسلام کی پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، جو رمضان المبارک میں لڑی گئی، اور دوسری جو عظیم جنگ ہے وہ غزوہ احد ہے، جو شوال کی 15 کو بروز ہفتہ لڑی گئی، اور اس سال آ کر وہی دن وہی تاریخ جمع ہو گیا۔ کل ہفتہ ہے اور 15 شوال ہے، تو غزوہ احد کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دعا کر لیں کہ اللہ پاک اس سے جو ہم سبق حاصل کریں اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ جنگیں وہ ہیں کہ جن جنگوں میں عام لوگ نہیں تھے۔ یہ جنگیں جو لڑی گئی ہیں ان میں ہم جیسے گناہ گار لوگ نہیں تھے۔ مصطفیٰ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جن کی تقدیر کے کیا ہی کہنے، جن کی عظمت و شان کے کیا ہی کہنے، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کچھ رہے نہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رہ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے ہر صحابی رسول نے اپنی زندگی گزار دی ہے۔ صبح و شام، دن رات، چاہے کوئی بھی غزوہ دیکھ لیں، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کے قدم لڑ کھڑائے ہوں یا جو گھبرایا ہو یا بزدلی کا اس نے مظاہرہ کیا ہو۔ ہر میدان میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لہراتے ہوئے نظر آئے ہیں اور چمکتے دھمکتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو غزوہ احد بھی وہ ان معرکوں میں سے معرکہ ہے کہ جس میں صحابہ بغیر کسی تیاری کے پیارے آقا پہ جان نثار ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ بجائے اس کے کہ میں کسی لمبی چوڑی تفصیل میں جاؤں، ہم بات شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں بڑے بڑے کفار کو جو نیست و نابود کر دیا گیا، ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے لوگ وہاں جہنم رسید ہو گئے۔ تب سے لے کر غزوہ احد کے دن تک کفار کو بڑا بے چینی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ ہم تو گئے تھے ان کو مٹانے، خود مٹ کے آ گئے۔ لیکن انہیں کیا پتا اسلام سے ٹکر جو لیتا ہے وہ تباہ و برباد ہی ہوتا ہے، اس کا نصیب ہی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے، چونکہ اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ ابو سفیان جب اس وقت مسلمان نہیں تھے تو جو مال لے کر آ رہے تھے غنیم، وہ جو اس کا کافی ساز و سامان تھا انہوں نے دار الندوہ میں رکھا تھا اور اسی حالت میں جنگ لڑنے آ گئے تھے۔ اب جب ان کے بڑے سارے گئے تو اب انہوں نے یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ جو ہمارا یہ مال ہے نا، اس پر جتنا ہمیں نفع ہوگا وہ سارا کا سارا ہم اس غزوہ احد کے لیے تیار کریں گے، خرچ کریں گے اور مسلمانوں سے چوری چھپے بدلہ لیں گے، اور ہم یکدم سے ان پر حملہ کر دیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے اسے روشن میرا خدا کرے۔ تو ایک اندازے کے مطابق 1000 اونٹ ان کا نفع سے لدا ہوا تھا۔ 1000 اونٹ تھوڑا نہیں ہوتا، جو ساز و سامان سے لدا ہوا تھا جسے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے استعمال کیا۔ ان کی تعداد 3000 کی تیار ہوئی، اور ہر انسان نے اپنا اپنا نفع اس میں جمع کر دیا، چندہ اکٹھا کر کے کہ آج مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاؤ اور جتنا نفع ہے سارا کا سارا اسلام کے خلاف لگا دو۔ لیکن ایک طرف وہ ہیں جو 1000 اونٹ پر لدا ہوا ساز و سامان بھی
لگا دیں تو کامیاب نہیں ہوتے. ایک طرف میرے نبی کے غلام ہے, کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ دو جہاں کی عزتیں عطا فرما رہا ہے. پتہ چلا ظاہری ساز و سامان کامیابی نہیں ہے, اس کے مصطفیٰ کامیابی ہے. اب یہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے چچا, میرے آقا نے آپ کو ہجرت سے منع فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ ہجرت کریں گے, تو آپ موجود تھے مکہ پاک میں جب انہوں نے یہ سارے بیٹھ کر, اور آپ نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا, جب یہ سارا معاملہ انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی تو آپ کو پتہ چل گیا. آپ نے یہ سارا کا سارا ماجرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف لڑنے آ رہے ہیں. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی کرو تیاری, ہم چاہ رہے ہیں. ہاں جی کہاں پہ لڑیں؟ کسی نے کہا جی مدینے میں, تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم راستے میں ہی پہنچتے ہیں احد کے مقام پر. جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا جو 300 افراد کو لے کر لوٹا, یہ کہہ رہا تھا کہ مدینے میں رہ کر یہ سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن مصطفیٰ نے, میرے آقا نے مدینہ پاک میں نہیں تھے کہ یہ اس کی عزت سلامت رہے, اس کی شان سلامت رہے. باہر کیف یہ لمبی بات ہے. میرے آقا صحابہ کو 1000 کی جماعت کو لے کر احد کے مقام کی طرف میرے آقا روانہ ہوئے. انہیں علم بھی نہیں ہے, وہ بڑے خوش آ رہے ہیں کہ آج ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن واللہ علیم حکیم, حکمتوں کا بادشاہ میرا اللہ ہے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 1000 کا غلاموں کا لشکر مصطفیٰ بھی لے کر آگے تشریف لا رہے. خیر جب سامنا ہوتا ہے, یہ کیسی جنگ ہے کہ جس میں عورتیں بھی شامل ہیں, ان کی طرف بھی ادھر بھی. انہوں نے عورتیں لائیں دف بجانے کے لیے, گانا اور فحاشی کے لیے, اپنے نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے. ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ناچنے والی عورتیں استعمال کی گئی ہیں ہمیشہ, لیکن پھر بھی اسلام کامیاب ہی رہا ہے. عورتیں نچانے والی لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کے خلاف یہ نوجوانوں کے جذبات ابھارے اور یہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ فطرت ہے نا, جو ہوتا ہے نا شیطان سوچ کا مرد, وہ عورت کو دیکھ کر نہ شوخہ ہو جاتا ہے, وہ اپنا جوہر دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ذرا اس کو بن کے دکھاؤں کہ میں کیا چیز ہوں. آج بھی ایسا ہی ہے, نوجوان جب کسی لڑکی کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. انہوں نے اسی نظریے سے عورتیں لائیں تاکہ یہ ناچنے والیوں کو دیکھیں گے, یہ گانا گائیں گی, دف بجائیں گی, ان کا جذبات مچلے گا, اسلام کے خلاف ان کو ہم تیار کریں گے. ادھر یہ عورتیں ہیں اور ادھر میرے نبی کی وہ عورتیں ہیں جس کو زخم ہو رہا ہے اس کا زخم صاف کر رہی ہیں, جس کو پیاس لگ رہی ہے اسے پانی پلا رہی ہیں. اور انہی کے اندر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہیں. یہ وہ ہیں جن کا شوہر بھی اس جنگ میں آیا ہے, جن کے 2 بیٹے بھی اسی جنگ میں آئے ہیں, اور یہ وہ حضرت ام عمارہ ہیں جن کے بیٹے حضرت حبیب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں مسلمہ کذاب نے اپنے پاس بلایا, خط لے کر مسلمہ کذاب کے پاس گئے تھے اور اس نے کہا تھا تشہد انک رسول, تو یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا میں تیری بات سنتا ہی نہیں, لا اسمع, میں تیری بات نہیں سنتا. وہ کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو آپ فرماتے میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہے. وہ اپنی بات کرتا تو آپ فرماتے کیا بات کی, میں نے سنا ہی نہیں ہے. وہ کہتا تو کیسا گونگا بہرا ہے, جب رسول اللہ کی باری آئے تو سننے لگ جاتا ہے, جب میری باری آئے تو سنتا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا بس رسول اللہ کے دیوانے ایسے ہی ہوتی ہیں. ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ کے خلاف ہونا اور بات ہے, ہم تو رسول اللہ کے خلاف بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے, ہم وہ عاشق مصطفیٰ ہیں. لیکن آج کیا دور ہے, آج گستاخی پہ گستاخی ہو جا رہی ہے, اور یہ اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والا گھر میں آرام سے سو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے چھوڑو یار چھوڑو, کیا لڑنا ہے. ادھر یہ ہے کہ جو یہ زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو بات سننا, ہم تو مخالفت میں آنا دور کی بات ہے, ہم تو اتنا بھی سننا گوارا نہیں کرتے کہ اٹھ کر ہمارے نبی کے بارے میں بات کر دے. یہ ہے عاشق رسول, یہ ہے اصل مصطفیٰ کے غلام. اب آپ کو جب شہید کیا گیا نا, آپ کے اس نے یہاں سے ایک ایک ٹکڑا کیا آپ کے بازو کا, بالکل بازو کی جگہ جگہ سے ٹکڑا کیا گیا آپ کا, اور بعد میں آپ کو جلا دیا گیا. اور جب آپ کو آگ میں ڈالا نا, ایک ایک ٹکڑے پر وہ پوچھتا بتا میں کون ہوں. آپ فرماتے انت کذاب, اور پوچھتا کہ رسول اللہ کون ہے, تو آپ فرماتے رسول اللہ تو میرے اللہ کے رسول ہیں اور میرے محبوب ہیں. تو اس نے جب آگ میں پھینکا تو پھر آپ سے پوچھا گیا, تو آپ نے اس وقت بھی چلا کر کہا تو کسی اور بھول میں ہوگا, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, نین مصطفیٰ کے دیکھ کر آنکھوں میں میں نے کلمہ پڑھا ہے. یہ جان کیا ہے ہزاروں بھی ہوں مصطفیٰ پہ قربان کر دیں گے, پر پھر بھی تو جھوٹا ہے, اللہ کا رسول بس مصطفیٰ ہے. ہاں جی, تو یہ حضرت ام عمارہ اس شہزادے کی ماں ہے. اور جب مسلمہ کے خلاف ابوبکر صدیق نے جنگ لڑی
تو آپ نے جب لشکر جرار کو تیار کیا، یہ ایک عورت حضرت ام عمارہ بھی تھی، اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں ہی مسلمہ کذاب کو واسطہ جہنم کروں گی، ایک اس لیے کہ اس نے میرے شہزادے کو، اور ایک اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ جب آپ کے پاس آپ آئی اور آپ نے اپنا ارادہ بتایا تو آپ نے فرمایا کسی عورت کو اجازت نہیں ہے، پر تجھے ہم اجازت دیتے ہیں، جا جو تو نے قسم اٹھائی ہے آج وہ پورا کر لو۔ اور آپ جب گئیں تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو آپ لڑ کھڑاتے ہوئے نہیں گئیں۔ آج بڑے آرام سے لوگ یہ بکواس کرتے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ بزدل تھے، اور بے شرم یہاں تو عورتیں اتنی دلیر ہیں، مردوں کی کیا بات ہے۔ آپ یوں لے کر گئی نا تو سامنے سے آنے والے نے آپ کے ہاتھ پہ وار کیا اور آپ کا ایک بازو کٹ گیا، تلوار دوسرے ہاتھ میں، لیکن بزدلی پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی لہراتی ہوئی نظر آئی، اور جاتے جاتے آپ کو 70-80 بار زخم کے ہوئے جسم پر، اور سامنے جا کر دیکھا تو آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید مسیلمہ کذاب کو واصل بجہنم کر کے کپڑے سے تلوار صاف کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے اس کو واصل کر دیا ہے؟ ہاں ماں میں نے کر دیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت ام عمارہ اسی وقت سجدے میں پڑ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے آج دشمن رسول و دشمن خدا واصل بجہنم ہو گیا ہے۔ ادھر آپ سجدے میں پڑی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق سجدے میں چلے گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے آج دشمن ختم نبوت واصل بجہنم ہو گیا۔ یہ حضرت ام عمارہ بھی وہاں پر موجود تھی جو زخمیوں کو زخم مرہم کرتی تھی اور پانی پلاتی تھیں۔ تو یہ وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں جنہوں نے اسلام پہ پہرا دیا ہے، اور آج ہم سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں ان اسلامی ہیروز کی وجہ سے۔ آج کچھ لوگ یہ بڑے دھڑلے سے بات کرتے ہیں یہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ظالم تو یہ تو بڑا بکواس کرتا ہے، اور یہ کیوں نہیں بولتا کہ مسلمانوں کو کس شان سے مسلمان گئے تھے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے آقا جنگی ساز و سامان پہنا ہوا ہے، اور میرے آقا نے یوں فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے آئے، عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ لڑتے لڑتے اس کو ٹیڑھا کر دیا جائے اور یہ تھکے نہ، اور اس کا حق یہ ہے کہ جب بھی یہ اٹھے دشمن رسول پہ اٹھ جائے۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے دے، اس کے میں حق ادا کرتا ہوں۔ آپ نے وہ تلوار لی، کون ابو دجانہ؟ آپ مسجد نبی میں نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد جیسے سلام ہوتا فوراً اپنے گھر میں چلے جاتے۔ تو چند دنوں کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے ابو دجانہ کیا بات ہے؟ تو واضح نصیحت بیٹھ کر نہیں سنتا تو جلدی چلا جاتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں یہودی کے کھجور کے شاخے آتے ہیں اور اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، اور اس کا پھل میرے گھر میں گر جاتا ہے، میں فوراً اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرا کوئی بچہ اٹھ کر وہ پھل نہ کھا لے، کیونکہ میرے بچوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ میں یہاں سے فوراً چلا جاتا ہوں، جتنا پھل گرا ہوتا ہے سارا کا سارا اٹھا کر یہودی کے گھر میں دے آتا ہوں، اور اسے کہتا ہوں کہ یہ تیرا حق تھا، تجھے سلامت ہو، اللہ پاک میرے بچوں کو اس ناجائز رزق سے محفوظ رکھے، جو اتنے پارسا ہوں اللہ انہیں صحابی رسول کے درجے پہ فائز کرتا ہے۔ تو کسی نے اس لیے کیا خوب کہا تھا کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ ہاں جی یہ ان کا احساس ہے کہ ہر صبح رسول اللہ کا چہرہ بھی دیکھنا اور دید مصطفیٰ کر کے عید بھی منانا، یہ صحابہ کے احساس ہے۔ اب جب جنگ کا میدان قائم ہوا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 لوگوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ کمزور ہو جائیں۔ لیکن کمزور کیسے کر سکتے ہو؟ جن کے ایک شیر ایسے ہیں ان کے کیسے ہرا سکتے ہو بھائی؟ اب یہ لے کر آ گیا۔ اب جب جو 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، آج ایک ولی شہید ہو جائے ہم عرس مناتے ہیں، ایسا ہے؟ ایک ولی جہاں پر وصال کر جائے نا وہاں پر عرس مناتے ہیں۔ جہاں میرے نبی کے 70 جلیل القدر صحابہ اکرام شہید ہوئے وہاں ہم کا بھول جاتے ہیں بھائی؟ ہماری قوم کہاں پر ہے؟ ہمیں یہ غزوہ احد میں 70 مصطفیٰ کے جانثار صحابہ جن کی شان میرے نبی نے اپنے لبوں سے بیان فرمائی ہیں، جن میں 2 ایسے بھی ہیں، ایک ایسا بھی جس نے دعا مانگی، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور میرے آقا کے جو بیگم ہے نا سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ بھائی ہے۔ اتنا مضبوط رشتہ میرے نبی سے ہے۔ تو جب آپ غزوہ احد میں آئے نا آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا آؤ سعد ادھر آؤ ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے تو آمین میں کہوں گا، پھر جب میں دعا کروں گا آمین آپ کہیں گے۔
بات طے ہوئی, آپ کنارے پہ گئے, اب دعا ہو رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں, اے اللہ بڑا بہادر میرے سامنے آئے, دشمن کی طرف سے چنگا بہادر آئے, اور یا رسول اللہ میری تلوار ایسی چلے, یا اللہ میری تلوار ایسی چلے اس کا دھڑ سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو جائے اور اس کے میں ٹکڑے کر کے واسطے میں جہنم کر دوں. تو آپ نے کہا آمین. آئیے اب حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں. عاشقوں کے انداز بھی اپنے عزیزان گرامی توجہ فرماؤ. حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں. غزوہ احد کا وہ سپاہی ہے, غزوہ احد شکستانیاں بیان کرنے والے ہو, ایک پہلو کون بیان کرے گا. حضرت عبداللہ دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے, یا خلاق کے عالم یا باری تعالیٰ میں تیری بار کے اندر دعا کرنا, آج نبی دی عزت واسطے جنگ لڑی جا رہی ہے, اسلام دی حق اندر جنگ لڑی جا رہی ہے. یا اللہ جڑا میرے سامنے دشمن آوے وہ کمزور نہ ہوئے اور نہ توائی ہوئے, وہ بڑا ہی صحت مند تے طاقتور ہوئے. یا اللہ جدو میرے سامنے آوے انہوں غالب کر دینی, منو مغلوب کر دینی, اور منو شہید کر دے وے, پھر میرا نک کٹ دے وے. یا اللہ پھر میرا کن کٹ دے وے, سونیا پھر میرے لب کٹ دے وے. جدوں یا اللہ یہ سب کچھ ہو جاوے گا, جدوں میں قیامت دن تیری بارگاہ چاہواں گا, میرا نک نہیں ہوئے گا, میرا کن کٹیا ہوئے گا, میرے لب کٹے ہون گے. یا اللہ جدوں میں تیری بارگاہ پیش ہوواں گا, جدوں تو میرے کو پوچھے گا اے عبداللہ بن جاش تیرا نک کدھر ہے, تیرا کن کدھر ہے, یا اللہ تم نے اعزاز دینی, اور تو میں سارے نقشہ میدان اندر اٹھ کے صدا پکاراں گا, اے میرے اللہ تیرے دشمن نہ لڑ دیاں تیرے رسول دے دشمن نہ لڑ دیاں میں کن بھی وار دیتا ہے, میں نک تے عذاب بھی وار چھڑے نے. آج ہر نوجوان دی جوانی دیاں دعاواں کر دے, کوئی شادی دیاں دعاواں کردا نظر آندا ہے, کوئی اپنی زندگی دیاں دعاواں کردا نظر آندا ہے, کوئی سلامتی دیاں دعاواں کردا نظر آندا ہے. اے میرے نبی دے او جانشار نے جنہاں نوں زندگی نہیں چاہیے, جنہاں نوں مسلمان شہادت دیاں دعاواں پہ کر دے نے, یا باری تعالی مجھے شہادت مل جائے, یا اللہ مینوں شہادت مل جائے. اج دا نوجوان میرا خطاب بس نوجواناں واسطے ہوندا ہے. اے نوجوانوں اج نماز نہیں پڑھدے ہو, اج نوجوانوں موبائل تے زندگی گزارن والے ہو. اے بھی نوجوان میرے نبی دا صحابی ہے جنہیں دعا کی تھی مالکا مینوں زندگی نہیں چاہیے, میں تے نبی دے قدماں تے جانثار ہونا چاہنا وا. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں نوں تانا لوگاں مارے, اے غزوہ احد تو بعد مسلماناں لوگاں گلاں کیتیاں, اگر اے ساڈے نال واپس آ جاندے, اگر غزوے چوں نکل کے مدینے آ جاندے, اے شہید نہ کیتے جاندے, انہاں نوں ماریا نہ جاندا. جدوں مسلمان اے تانے مارے گئے, میرے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا قرآن لے جاؤ. قرآن دی آیت آ گئی انہاں لوگوں دے منہ بند کرنے واسطے, صحابہ دے مسلمان اعزاز دینے واسطے. میرے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. میرے اللہ نے یا غوث اعظم کل نفس ذائقۃ الموت. میرے اللہ نے فرمایا ہر موت ہر ذات نے مرنا ہے. تے پھر کادیاں گلاں نے, اگر ایتھے تسی نہیں مرے تے کی تواڈے کول گارنٹی ہے مدینے جا کے نہیں سی مرنا. آپ نے فرمایا جتھے بھی رہو گے موت تے آئی جانی ہے. اگلی جڑی گل فرمائی انما توفون اجورکم یوم القیامہ. اللہ فرماندا ہے جڑی تسی جانا رب دی راج پیش کیتیاں نے نا, انہاں قربانیاں دا اجر قیامت والے دن اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اور وہ کی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ فرمائے جدوں مصطفیٰ دے غلامی دے اجر اندر اسی تانوں جہنم چوں کڈ کے جنت وچ داخل فرماواں گے نا, فقد فاز, ادو تسی کامیاب ہو جاؤ گے. ادو زمانہ ویکھے گا اسی دساں گے کامیابی یہ نہیں کہ تسی زندہ رہ گئے, کامیابی یہ نہیں کہ صحیح سلامت مدینے پہنچ گئے, کامیابی یہ نہیں کہ تسی گھر بنا لیا, کامیابی یہ نہیں ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. جس حیات واسطے جس زندگی واسطے تسی اتراندے پے ہو نا, ایک دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے نام پہ مر مٹ گیا. اور حشر کو کیسا اس کا انداز ہوگا, وہ یوں کہیں گا کہ ہم سوئے حشر چلے گے شہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ہاں جی, کیسا وہ میدان ہوگا جب مصطفیٰ آگے ہوں گے اور مصطفیٰ کے غلام میرے آقا کے پیچھے پیچھے ہوں گے. تو میرے آقا میرے رب نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی لے کر خوش ہو رہے ہو,
मैदान से वापस भागकर खुश हो रहे हो और मेरे नबी के जानिसारानों को ताना दे रहे हो कि ये क्या हो गया। आज भी लोग कहते हैं, और वो शहीद होके भी नाकाम नहीं हुए। फकद फास, मेरा अल्लाह फरमाता है यही तो कामयाबी है, मुस्तफा के नाम पे मिट जाना, यही तो कामयाबी है। दुनिया में रहते पता नहीं कैसे रहते, आज मुस्तफा के नाम पे चले गए हो, रोज़े माशर का मैदान होगा, लोग अपने अपने अमल से खौफ होगा, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। मुस्तफा के गुलाम को कोई खौफ नहीं होगा, वो मुस्कुराता हुआ जा रहा होगा, क्योंकि उसे पता होगा आज इमाम मुस्तफा है, उसके पीछे उसका गुलाम जा रहा है। हम सुए हश्र चलेंगे, चाहे अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ। जिस तरह हम दुनिया में मुस्तफा के साथ गए, इंशाअल्लाह नक्शा माशर भी ऐसे ही सजेगा, हम मुस्तफा के पीछे होंगे और मुस्तफा हमारे आगे होंगे। फरमाया फकद फास, यही तो कामयाबी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से भागना नहीं चाहिए, मुजाहिदाना अंदाज में आना चाहिए। आज लोग इस्लाम से परेशान हो जाते हैं, कहते इस्लाम नहीं आएगा जी, इस्लाम कैसे आ सकता है जी, कोई नहीं आने देगा। मैंने कहा मेरे भाई, इस्लाम को रोक ही कोई नहीं सकता, इंशाअल्लाह इस्लाम आकर रहेगा, इस्लाम आकर रहेगा। इसलिए इस्लाम को लाने वाला न मैं हूं ना आप हो, इस्लाम को जब भी लाया है अल्लाह ने लाया है, उसके रसूल ने लाया है, और इंशाअल्लाह इस्लाम आके रहेगा। और ये वो मुजाहिद थे जिनमें हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी जान सारी समझ में आती है। जब सारे सहाबा जंग में मुंतशिर हुए, कोई इधर लड़ने लगा, कोई इधर लड़ने लगा। इधर मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका पे पहरा दे रहे हैं, और इधर से नेज़े आ रहे हैं, इधर से तलवारें आ रही हैं, और मेरे आका को ये शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हजरत तलहा वो गुलाम है मेरे आका के, इधर से नेज़ा आता है तो पीठ पे रोकते हैं, इधर से तलवार आती है तो पीठ पे रोकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हजरत तलहा वो है जिन्होंने सारा जंग का मैदान जीत लिया है, कि इधर से नेज़ा आता मुस्तफा की हिफाजत में पीठ कर देते, इधर से तलवार आती मुस्तफा की गुलामी में पीठ कर देते, और 80 वार आपके जिस्म पर आए तलवार और नेज़ों के। यार वो कैसा आशिक है, वो कैसा मुस्तफा का गुलाम है। उधर से तीर निकले, इधर से बाहर आ जाए, और फिर भी दूसरी तरफ तीर खींचने को चला जाए। यार आज हम अपनी जान को बचाने के लिए आज कांटा भी चुभने नहीं देते, अच्छी जूती लेते हैं, अच्छा कपड़ा लेते हैं, एयर कंडीशन इंतजाम करते हैं। किसी अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन जान उस वक्त प्यारी नहीं होती जब सामने मुस्तफा होते हैं। मेरे आका की हिफाजत करने के लिए हजरत तलहा अपने पीठ को सामने करते हैं, और आप फरमाते हैं कि तेज तलवार और नेज़ों के वार से आप बेहोश हो गए। जब आप बेहोश होते हैं ना, आपकी आंख खुलती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आपका हाल पूछते हैं। आओ नौजवानों, जमाने नाल प्यार करने वाले हो, जमाने नाल यारियां लाने वाले हो, दोस्तियां निभाने वाले हो, ते यारियां ते कसमियां दे वादे निभाने वाले हो। आज हर कोई यारियां दे वादे निभांदा है, तू मेरा सजन ते मैं तेरा सजन, तू मैनू कामा मैं तेनू कामावांगा। पर ऐसे नौजवान किधर नजर आएंगे। ए गज़वा बहुत दा मुसलमाना मैदान है, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीठ मुबारक मुसलमाना जख्मां नाल भरी हुई है, बाजुआं ते भी जख्म आए हुए ने, छाती ते भी जख्म आए हुए ने, जिसम अंदर खून नहरा जारी ने, बेहोशी दा आलम में, अखां खुलियां। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ओ अबू तलहा, ए तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दसना तेरा की हाल है, तेरा हाल की है। आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरा हाल ना पूछो, मैनू ये दस दियो मेरे मुस्तफा दा की हाल है, मेरे मुस्तफा दा की हाल। आज हर इंसान अपनी अपनी पई हुई है, लेकिन आप फरमाते ने ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की फरमाते ने, मेरा इश्क में तू, मेरा यार में तू, मेरा इश्क में तू, मेरा यार में तू, मेरा दीन भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरा फर्ज फरीजा, मेरा सौम सलात, मेरा हज ज़कात, मेरा ईमान भी तू, मेरा दर्द, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा रोवन, मेरा मुसलमाना। ये आप अर्ज कर देने सोने, मेरा रोवन, मेरा कुरलावन, मेरा दर्दी, मेरा सजन बिथू। गुलाम फरीदा जो यार कबूल करे, सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। आज कर देने सोने, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा सजन भी तू। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तलहा
हदिया जानिसारी पेश फरमाई। आज कर देने सोने जान सलामत रह जाए या ना रह जाए, सानू लोड़ कोई नहीं ऐसे वास्ते असी आदियां जवानियां मुस्तफा वास्ते संभाल के रखियां ने। अगर मेरे आका सलामत ने सानू जवानियां दी लोड़ कोई नहीं। ये मुसलमाना मंजर है जदों आवाज़ां इधर मुसलमाना अफवाहां फैलाइयां जा रही ने। मुस्तफा शहीद हो गए ने, मेरे आका शहीद हो गए ने, हजरत अबू बकर शहीद हो गए ने। ये अफवाहां ग़ज़वा उहद अंदर मेरे आका दे गुलामां नूं बुज़दिल करन वास्ते फैलाइयां गईयां। मुसलमाना जिथे मंजर है उथे साकिन हो गया। एक मिनट वास्ते मुसलमाना कलेजा छिन गया। अगर मुस्तफा जो जुदा हो गए, मेरे आका शहीद हो गए, साडी जिंदगी का दी हर मुसलमान आका दे गुलाम साकिन हो गया। उन्हां दे दिल टुट के रह गए। आज नबी दी गुस्ताखी हो जाए, सानू चैन दी नींद आ रही है, सानू सुकून दी नींद आ रही है। कोई मेरे नबी दा दुश्मन इधर होए, कोई मेरे नबी दा दुश्मन इस पास बुलांदे, लेकिन आका दा गुलाम एक ऐसा है जिन्हों नमाज दी फुर्सत नहीं है, जिन्हों आका दी इज्जत ते पहरा देने दी फुर्सत नहीं है, लेकिन ये मेरे नबी दे गुलाम ने। यार वो कैसा मंजर होएगा जो तलवारां दी छनकार है, जो नेज़ियां दी बरसात है, जो मुसलमान हर तरफों दुश्मन दा वार है। लेकिन जो ये ऐलान हो गया नबियां दा सुल्तान माअज़ल्लाह शहीद हो गया है, सारे ते मुसलमान सख्ता तारी हो गया, सारे नु परवाह हो गई। अगर आका चले गए साडी जिंदगी का दी असां जीवांगे किवें, असीं मरांगे किवें। हर सहाबे रसूल दा कलेजा दहल गया जो मुसलमान अफवाहां फैलाइयां जा रही ने। कुछ ते कदम वापस होने लग पे। अगर मेरे आका नहीं रहे सानू का दी जिंदगी। यकदम हज़रत फारूक आज़म दी आवाज आई और दुश्मन रसूल वेख ले, नबियां दा सुल्तान भी सलामत है और दे गुलाम भी सलामत ने। यकदम मुसलमान नक्शा बदल गया, सब अंदर जान वापस आ गई, सब दे दस्तो बाजू सलामत हो गए। दोबारा मुसलमान नक्शे मैदान सज गया, आका दे गुलाम दोबारा मैदान सज गया। काफिर नु दौरान ते मजबूर कर दिया। क्या मुसलमान मंजर है कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए परवाह नहीं करते। तो ये गुलामान मुस्तफा है, उन्होंने बड़ा डराया कि मुस्तफा शहीद हो गए। तो सहाबा नहीं डगमगाए, उनके हिम्मतों जवाल की तरफ नहीं पहुंची, लेकिन जब शिकस्त खाकर भाग गए मेरे नबी के आज से खुश हो गए, अल्लाह का दिन गालिब आ गया। तो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से उन्हें जाहिरी इम्तिहान का सामना करना पड़ा। लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरे नबी के गुलाम हार गए, कोई बंदा ये बात नहीं कर सकता मेरे नबी के गुलाम शिकस्त खा गए। ये बात करना भी गुस्ताखी है। अरे यार वो कैसे गुलाम थे, मेरे आका का घोड़ा गड़े मुबारक में पांव आने की वजह से गिर गया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड़े मुबारक में तशरीफ लाए। हम तो ये नहीं कहते, लोग यहाँ पर ये बात करते हैं मेरे आका गड़े में गिर गए, लेकिन आज के ये नहीं कहते, वो ये अर्ज करते हैं कि मेरे आका गड़े में तशरीफ ले आए। बात एक ही है, लेकिन अदब का अंदाज और है। वो कहते हैं गिर गए, लेकिन अदब वाले कहते हैं तशरीफ ले आए। मेरे आका जब तशरीफ लाए ना, तो सरकार के गाल मुबारक में खौद जो था ना, उसकी कड़ियां इधर से इधर पैवास्त हो गई और इधर से इधर पैवास्त हो गई। और अल्लाह अकबर, सहाबाए किराम देखने लगे और सारों कतार लोने लगे। उनके दिल टूट पड़े, फट पड़े कि मुस्तफा को जख्म आ गया। मेरे आका के दांत मुबारक इधर से जख्मी टूटा और इधर से टूटा। लोग कहते हैं सारे शहीद हो गए, ऐसी बात नहीं है। मेरे आका के दांत शहीद नहीं हुए, बल्कि सरकार के दांतों के कोने शहीद हुए। क्योंकि अगर दांत हो जाए शहीद तो हुस्न सलामत नहीं रहता। मेरे अल्लाह ने आपको हुस्न वाला शहनशाह बनाया है, आपको बेऐब बनाया है। अगर माने के दांत निकल गए तो हुस्न सलामत नहीं रहता, लेकिन दांत निकले नहीं है बल्कि कोने शहीद हुए। सहाबा फरमाते हैं इनके शहीद होने से मेरे आका के हुस्न को और चार चांद लग गए और हुस्न जमील जमाल वाले बन गए। अब ये कड़ियां निकालने का मंजर कैसा है। अब जो दांत सरकार के निकले ना, यहाँ आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात की है। आप फरमाते हैं दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई। आप फरमाते हैं बुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। आप फरमाते हैं कि मेरे आका की चार बातें की हजरत ने, एक दांत की, एक लबों की, एक जुल्फ की और एक आपके रुखे पाक की। और आप फरमाते हैं कि सरकार की चार चीजें, एक क्या है दंदाने मुबारक, और एक क्या है लब मुबारक, और एक क्या है जुल्फ मुबारक, और एक क्या है चेहरा मुबारक। आप फरमाते हैं दुर्रे अदन,
दुर्र अदन वो मोती है जो सारे मोतियों से बढ़कर है, जो सब हुस्न वाले मोतियों से बढ़कर है। और लाल यमन ये वो लाल है, सारे लाल एक तरफ, लेकिन ये लाल यमन जो है ये सारों में हुस्न में बढ़कर है। और फरमाते हैं और जो खुतन खुशबू है ना, मुश्क खुतन, ये सारे खुशबुओं की शहनशाह है। आप फरमाते हैं कि दुर्र अदन, लाल यमन और मुश्क खुतन फूल। आप फरमाते हैं मुआज़ना करें कि सरकार के जो दंदान है ना, जो सरकार के दांत मुबारक का फिदाई हो जाए ना, अल्लाह उसे दुर्र अदन कर देता है। जो सरकार के दंदान मुबारक का फिदाई हो जाए ना, आखिर पे बात की है ना, दंदान लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई, यानी जो सरकार के दांत का फिदाई हो गया, सरकार के लब का फिदाई हो गया, सरकार के जुल्फ का फिदाई हो गया, सरकार के चेहरे का फिदाई हो गया। उसकी मिसाल क्या देते हैं? फरमाते हैं जो दांत का फिदाई हो गया वो दुर्र अदन बन गया, जो दांत का फिदाई हुआ वो दुर्र अदन बन गया। जो सरकार के जुल्फ का फिदाई हुआ वो लाले यमन बन गया, जो सरकार के लबों का फिदाई हुआ वो मुश्के खुतन बन गया, जो सरकार के चेहरे का फिदाई हो गया अल्लाह ने उसे फूल बना दिया। तो ये बात आशिक है ना। आप फरमाते हैं दंदान लबो जुल्फ रुखेशा के फिदाई दुर्र अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। आप फरमाते हैं और अगर फूल बनना चाहते हो, अगर दुर्र अदन मोती बनना चाहते हो, अगर लाल यमन लाल बनना चाहते हो, अगर मुश्क खतन मुश्क बनना चाहते हो और फूल बनना चाहते हो, सरकार के फिदाई बन जाओ, सरकार के गुलाम बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुर्र अदन भी बना देगा, लाल यमन भी बना देगा, मुश्क खतन भी बना देगा, फूल भी बना देगा। तो ग़ज़वा ओहद में जो जानसार मेरे आका के थे वो दुर्र अदन भी थे, वो लाल यमन भी थे, वो मुश्क खुतन भी थे, वो फूल भी थे। इसलिए बिखरे तो आप ऐसे उन्होंने खुशबुएं बखेरी इस्लाम में, ये जमाना देखता रहा। और इस जंग में जो सबसे अजीम कारनामा और जो दास्तान शहादत की है वो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, वो इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पे करेंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, बात करने का मकसद यह है कि हजरत तलहा ने सरकार की पासदारी की, हजरत साद बिन वकास ने दुआएं की या रसूलल्लाह आपकी कुर्बानी हो, हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने दुआएं की या रसूलल्लाह आपकी कुर्बानी हो। और इनमें हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहीद हुए तो गुस्ल आपको मलाइका ने दिया। पूछा गया या रसूलल्लाह, आपने फरमाया कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये गुस्ल कैसा है? आपने फरमाया घर से तो पता करो माजरा क्या है। जब घर से पता चला तो आपकी जोजा ने बताया कल इनकी शादी हुई थी, रात हमारी शबे ज़ुफ़ाफ़ थी, इन्होंने शबे ज़ुफ़ाफ़ गुजारी, हालत जनाबत में थे। इधर से पैगाम आया तो आपने फरमाया अगर मैं गुस्ल करूंगा तो देर हो जाएगी, मैं मुस्तफा की फरमाबरदारी में देर नहीं करना चाहता। एक पल की भी उसी हालत में उठे और ग़ज़वा ओहद में शामिल हो गए। तो आज जब आप शहीद हुए हैं तो अल्लाह पाक ने आपको एहसास दिया है कि फरिश्तों को फरमाया है कि जस्द खाकी को उठाओ और गुस्ल दो ताकि जमाना जान जाए जो मुस्तफा के फिदा हो जाता है मेरा अल्लाह उसे जमाने का शहंशाह बना देता है। जब आप उस हालत में पहली रात में अपनी जोजा से शबे ज़ुफ़ाफ़ गुजारी, आपकी जोजा ने चार मर्दों को गवाह बनाया कि कल कोई बंदा ये ना कह दे कि मैं, क्योंकि आप रात को शबे ज़ुफ़ाफ़ गुजार गए हैं, अल्लाह मुझे औलाद दे दे तो कल कोई मेरी औलाद को ताना सनी न करे। तुम गवाह हो जाओ कि रात को मेरे शौहर ने मेरे साथ शबे ज़ुफ़ाफ़ गुजारी है। अल्लाह ने उसी रात इनाम में बेटा अता फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला। और ये वो हजरत अब्दुल्ला हैं जिन्होंने यजीद के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसकी सपा सलारी जिसने की है वो यही हजरत ज़ैद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो गुसाइल मलाइका के बेटे हैं। तो मेरे भाइयों, ये नबी के वो जानिसार थे जिन्होंने हर हाल में सरकार की गुलामी अपनाई है, हर हाल में मुस्तफ़ा पे फिदा हुए हैं। तो हमें सबक दे गए हैं ये जिंदगी किसी काम की नहीं है अगर मुस्तफ़ा की गुलामी ना हो।